اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، کلاس 6 اسلامیات کا ٹیچر حافظ نوید۔ اور میرے بچوں، آج ہم لیکچر نمبر 16 پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے لیکچر میں آپ نے نماز کی اہمیت و فضیلت اور فرائض میں پہلا لانگ کوسچن پڑھا ہے۔ آج ہم اس کا دوسرا لانگ کوسچن پڑھنے جا رہے ہیں جو ایز اے مسلم ہمارے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرائض نماز کون سے ہیں، وضاحت کریں۔ میرے بچوں، آج جو ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں اس میں نماز کے فرائض کون سے ہیں، ہم ان کی وضاحت کریں گے کہ نماز کا کون سا فرض ہے۔ تو میرے بچوں، آپ نوٹس کا پیج نمبر 18 اوپن کر لیں۔ سنیں میرے بچوں، تکبیر تحریمہ۔ جب آپ نے نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنے سے پہلے آپ جب بالکل اسٹریٹ کھڑے ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر کہہ کر آپ ہاتھ باندھ لیتے ہیں، تو یہ اللہ اکبر کہنے کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ اور میرے بچوں، وضو اور نماز کی نیت کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہنا، یہ تکبیر تحریمہ کہلاتا ہے۔ اور میرے بچوں، تکبیر کا معنی جو ہوتا ہے اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہوتا ہے، اور تحریمہ کا مطلب ہوتا ہے حرام قرار دینا۔ مثلا جب ایک نمازی اللہ اکبر کہہ کر نماز میں شروع ہو جاتا ہے، سب سے پہلے اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے۔ اور تحریمہ اس کو کیوں کہتے ہیں؟ حرام قرار دینا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کام جو نماز کے اندر کرنے جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، وہ بندے پر حرام کر دیے گئے۔ اور میرے بچوں، یہ الفاظ ادا کرنے کے بعد نماز کے سوا دوسرے تمام کام نمازی پر حرام کر دیے گئے، اس لیے اس کو تحریمہ کہتے ہیں۔ جیسے ہی آپ نے تکبیر تحریمہ کی کہی، اللہ کی بڑائی کو بیان کیا، آپ کے اوپر وہ تمام کام حرام ہو گئے، سوائے دوسرے تمام کام نمازی پر حرام ہو جاتے ہیں یہ لفظ کہنے کے ساتھ ہی۔ تکبیر تحریمہ مینس اللہ اکبر کہنے کے ساتھ ہی۔ آپ اگر تکبیر تحریمہ کے بعد کوئی چیز کھانا شروع کر دیتے ہیں تو میرے بچوں آپ کی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس کو تحریمہ کہا گیا ہے کہ کھانا کھانا نماز میں آپ پر حرام ہے۔ اگرچہ کھانا حلال ہے لیکن نماز کی صورت کی بات ہے۔ قیام و قرات، میرے بچوں، جب ہم اللہ اکبر کہہ کر بالکل اسٹریٹ کھڑے ہوتے ہیں، اس کو قیام کہا جاتا ہے۔ اور اس میں ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں جس کو ہم قرات کہتے ہیں۔ قیام کا مطلب ہے سیدھا کھڑا ہونا۔ نماز میں قیام سے مراد اتنی دیر سیدھا کھڑا ہونا کہ جس میں قرآن کی اتنی قرات ہو سکے جو فرض ہے۔ نماز کے اندر قیام کی حالت میں قرآن کا کچھ حصہ یا آیات کا تلاوت کرنا قرات کہلاتا ہے۔ اس کے بعد میرے بچوں، اللہ اکبر کہہ کر ہم رکوع پہ چلے جاتے ہیں۔ کہاں چلے جاتے ہیں؟ رکوع پر۔ رکوع کا معنی ہوتا ہے جھکنا۔ قرات ختم ہونے کے بعد ہم اللہ اکبر کہہ کر جھک جاتے ہیں، جسے رکوع ہم کہتے ہیں۔ اللہ اکبر کہہ کر گھٹنوں پر دونوں ہاتھ رکھ کر جھکنا رکوع کہلاتا ہے۔ رکوع میں سر، گردن اور کمر ایک سیدھ میں زمین کے متوازی ہوتی، بالکل اسٹریٹ یوں ہوتی ہے، اور زبان سے اللہ کی بڑائی بیان ہو رہی ہوتی ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، کہ اللہ کی پاکیزگی اور عظمت کا بندہ اقرار کر رہا ہوتا ہے۔ جی میرے بچوں، اس کے بعد ہوتا ہے سجدہ۔ سجدے کی حالت میں نمازی اپنی پیشانی، ناک، دونوں ہاتھ، گھٹنے اور دونوں پاؤں زمین پر رکھ کر اپنے رب کے سامنے سر جھکا لیتا ہے۔ سجدے میں نمازی سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی کہہ کر اپنی عاجزی اور رب کی پاکی اور بڑائی کا اظہار و اقرار کرتا ہے۔ ہر رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں۔ میرے بچوں، ہر رکعت میں کیا ہوتے ہیں؟ 2 سجدے ہوتے ہیں۔ جس طرح نماز مومن کی معراج ہے، اسی طرح سجدہ نماز کی معراج ہے۔ اور میرے بچوں، اس کے بعد ایک اور فرض ہے، قعدہ تشہد۔ آخری قعدہ جو ہوتا ہے، چاہے وہ 2 رکعت والی نماز والا ہو یا 4 رکعت والی نماز والا ہو، دوسرا اور آخری
दूसरी और आखिरी रकत में सजदे के बाद बैठने को कादा कहते हैं। कादे में बैठकर हम तशहुद पढ़ते हैं, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सालिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये तशहुद पढ़ते हैं, उसके बाद दरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं, उसके बाद दुआ पढ़ते हैं, उसके बाद हम सलाम फेर देते हैं। तशहुद का मतलब है गवाही देना। तशहुद में इस बात की गवाही दी जाती है कि तमाम इबादतें जो हैं अल्लाह के लिए और उसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है, और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। हम इस बात की गवाही दे रहे होते हैं। और मेरे बच्चों, आखिर में सलाम फेरते हैं। तशहुद, दुरूद शरीफ और दुआ के बाद नमाजी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहकर नमाज खत्म करता है। और मेरे बच्चों, इस बात को अपने रिजर्वेशन की तरह अपने जहनों में बिठा लेना है कि ये चंद एक फराइज हैं। मसलन तकबीर तहरीमा कहना, क़याम करना, रुकू करना, किरात करना, रुकू करना, फिर उसके बाद सजदे करना, और आखिरी रकत के बाद आखिरी रकत के बाद तशहुद पढ़ना और सलाम फेरना वगैरह, ये फराइज नमाज हैं। और इनके बाद बगैर मेरे बच्चों नमाज होती नहीं है। तो मेरे बच्चों, आपने अच्छे तरीके से नमाज पढ़ने का तरीका सीखना है और नमाज पढ़नी है। और नमाज मेरे बच्चों क्या करनी है? नमाज पढ़नी है। मुसलमान पर दिन में कितनी नमाजें फ़र्ज हैं? एक दिन में एक मुसलमान पर 5 नमाजें फ़र्ज हैं। नमाजों के नाम कौन कौन से हैं? नमाज फजर, नमाज ज़ोहर, नमाज असर, नमाज मगरब, नमाज इशा। मेरे बच्चों, ये 5 नमाजें हैं और मैंने और आपने आइंदा 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करनी है। ठीक है मेरे बेटे? अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।